ہماری بہت بڑی فوج ہے، وہ سارے اسی پر ڈپلائڈ ہیں وہاں پہ. تو پھر ان لوگوں کا آنا جو ہے یہ بہت ہی مشکوک ہے. ہمارے جوانوں میں، خاص کر ایجوکیٹڈ جوانوں میں جو پریشانی ہے اور جو نفرت پھیلی جا رہی ہے، خدا را اس کو روکنا چاہیے. کیا ہم ماضی کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا یہ کاروائیاں بڑھتی ہوئی خدا نخواستہ نظر آ رہی ہیں؟ یہ صرف ایک آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ رک جائے گا؟ ریاست کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ جو فیملیز جو متاثرین ہیں، جن کے ہاں مرد نہیں ہیں، ان کے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، ان کے جو روزگار دیں، ان کو اپنے ساتھ گلے لگائیں تاکہ ان میں یہ بے چینی نہ بڑھے. اگر ایک گھر میں 8-10 خواتین ہیں، اس میں مرد نہیں ہے، وہ رات کو کتنی انسیکیور محسوس کرتی ہے. ان کو رزق دینے کے لیے بھی ہیراسمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ ہر کوئی بندہ تو فرشتہ نہیں ہوتا ہے. السلام علیکم. ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، گزشتہ کئی دنوں سے پاکستان میں جو دہشت گردی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے، اس نے ہم سب کو سوچنے میں مجبور کر دیا ہے کہ ہم نے ماضی میں دعوے کیے تھے دہشت گردوں کی کمر توڑنے سے متعلق، کیا وہ دعووں میں کمی تھی یا یہ کوئی نئی لہر ہے، کوئی نئے لوگ ہیں، کوئی نئے ارادے ہیں؟ اور اسی معاملے کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے اس موضوع سے متعلق اہم فرد فضل خالق صاحب سے رابطہ کیا ہے. فضل خالق صاحب ڈان اخبار کے کورسپونڈنٹ ہیں. اس کے علاوہ 5 کتابوں کے مصنف بھی ہیں. ان کی ایک کتاب باربرزم ڈسگائز فار پیٹریوٹزم کے عنوان سے بھی شائع ہو چکی ہے. اور ان کا جو سب سے اہم کام، ویسے تو کئی کام، سارے کام ہی اہم ہیں، لیکن ایک کام جو انہوں نے کیا وہ یہ کہ گزشتہ سالوں میں جو دہشت گرد کارروائیاں ہوئی ہیں اس میں جو خواتین بیوہ ہوئی ہیں ان پہ ایم فل مقالہ لکھا ہے. تو ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن فضل خالق صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی خیریت مطلوب ہے، اور اس کے بعد ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سر، گزشتہ کوئی 15 دنوں میں 5 دھماکے ہو چکے ہیں کے پی کے میں، جس میں باجوڑ دھماکہ جو ہے سب سے بڑا ہے اور سب سے اہم ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ فہیم پٹیل صاحب. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر یا خاص کر کے پی کے اندر جو ٹیررزم کی جو نئی لہر ابھی دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو پالیسی ہے افغانستان کے حوالے سے، ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ بہت ہی زیادہ ویک ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ اس حکومت سے پہلے جو حکومت تھی، انہوں نے، بلکہ اب بھی ہماری ریاستی ادارے جو ہیں یا جو ہماری ریاستی پالیسی ہے، وہ اب بھی ہم بہت زیادہ اس پر فخر کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اور مٹھائیاں بانٹ رہے تھے کہ جب افغانستان کے اندر جو طالبان کی حکومت آئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ طالبان چاہے وہ اس طرف ہو چاہے وہ اس طرف ہو، مطلب چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو چاہے وہ افغانستان کے اندر ہو، وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے. وہ تو ایک الگ داستان ہے کہ کیسے شروع ہوا، آپ کو پتہ ہے. تو اس میں جو پچھلی حکومت نے ان کو پوری دنیا میں ان کو ریپریزنٹ بھی کیا، اور انہوں نے بڑے 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 دعوے کیے. ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہے، انہوں نے ٹی وی پہ، انہوں نے عالمی سطح پر جو ان کے لیے کیمپین چلایا اور بڑے خوش ہوئے. اور انہوں نے کہا، تو یہ ایک مسئلہ ہے اس میں کہ ہم بڑے خوش ہیں، ریاستی طور پر ہماری پالیسی اسی طالبان کے حق میں جاتی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ ہمارے ایریاز ہیں، جی یہاں پہ پچھلے 20 سال سے جو ہو رہا ہے، جہاں ان کو ٹریننگز دی جا رہی ہیں، جہاں پہ بہت زیادہ مدرسے ایسے ہیں جو صرف اور صرف ٹریننگ کے لیے بنے تھے اور بہت زیادہ پیسہ آیا تھا، تو یہاں پہ ان کی جو انٹرنس ہے یا جو آنا جانا ہے یہ ان دہشت گردوں کا، اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر روک ٹوک ہے، اگر کوئی افغانستان سے آ رہا ہے اور وہ ان طالبان کا کوئی، ان کے اپنے طالبان کا بندہ ہے، تو وہ چھٹ، ان کو کوئی ویزے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ چھٹ دے کے بھی آ سکتا ہے اور اس ٹھیک کو ہے. کوئی روڈ، وہ بڑے فریلی آ سکتے ہیں.
ٹھیک تو ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی پالیسی چینج کرنی ہوگی کہ یہ گڈ اور بیڈ اور اپنے اور پرائے طالبان اس میں نہیں کرنا نہیں، چاہیے. لیکن فضل خالد صاحب دوسری پالیسی تو بات شاید یہ تبدیل، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، پالیسی شاید تبدیل ہو چکی ہے. جی آرمی چیف، آپ کے وزیر دفاع اور کل وزیر خارجہ، ان تینوں نے کہا ہے کہ اگر معاملہ نہیں رکا تو ہم اندر جا کے حملہ کریں گے. تو پالیسی تبدیل ہو گئی ہے. ایک تو یہ کہ بیانات کتنے اہم ہیں، اور اگر ایسا کرتے ہیں، ویسے تو مشکل نظر آتا ہے، لیکن اگر ایسا کرتے ہیں تو اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے؟ دیکھیں، پالیسی تب چینج ہوگی جب یہاں پہ اس کے نتائج سامنے آئیں گے. ٹھیک اب ہے. جسٹ محض بیان دینے سے، یہ ماضی میں بھی ہم نے بڑے بیان دیکھے ہیں اور ہوں. سنے ہیں، آپ ریکارڈ پہ ہیں، سارے اٹھا لیں، ہمارے جی. چیف صاحب بھی اور ہمارے سب. یہ بیانات کا کام ہے ہی نہیں. ہوں. آپ کو پتہ ہے اس وجہ سے ہم پختون بیلٹ میں جو نفرت ابھی کریٹ ہو رہی ہے، یا اب کریٹ تو ہو گئی ہے، جو ڈیولپڈ ہو رہی ہے، یہاں بچے بچے اور جوان جوان اور اب تو بوڑھوں میں بھی اور خواتین میں بھی اب یہ ہو گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف پختونوں کو یہ مطلب پختونوں کے خلاف ہو رہا ہے. اور یہ جی. ریاست میں کہیں پہ، ٹھیک ہے، ہم تو سب اس کے خلاف ہیں، ہم پاکستان کے اندر بہت زیادہ خلاف ہیں اس کی، لیکن اب ہمارے اندر یا ہمارے بچوں کے اندر یا ہمارے، کیونکہ انہوں نے 20 سال سے یہ دیکھا ہے، تو ہوں. جب بھی یہاں پہ کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ پالیسی تب ٹھیک ہوگی سر کہ جب امن ہوگا. اور کیسے نہیں ہوگا؟ ان لوگوں نے باڑ بھی لگا دیے اس ہوں. پورے پورے اس کے اوپر. ہماری بہت بڑی فوج ہے، وہ سارے ہوں. اسی پر ڈپلائڈ ہے وہاں پہ. تو پھر ان لوگوں کا آنا جو ہے یہ بہت ہی مشکوک ہے، اور اس کی وجہ سے ہم میں یا ہمارے جوانوں میں، خاص کر ایجوکیٹڈ جوانوں میں جو پریشانی ہے اور جو نفرت پھیلی جا رہی ہے، خدا را اس کو روکنا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس ہماری کو پالیسی اس ہم پہ اس بات کمزور کو ہے نا اس کی وجہ سے. ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پہلے پرٹیکولر باجوڑ پہ آتے ہیں. ویسے تو شاید پاکستان کے لوگوں کو شاید اتنا علم نہ ہو کہ پاکستان میں دہشت گرد جو خودکش بمبار کی کاروائی شروع ہوئی وہ شاید JUI پہ ہی پہلا اٹیک ہوا. یہ اس دفعہ کیوں ہوا؟ JUI سے کیا پرابلم ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے نا، کیونکہ یہ بھی ریلیجیس لوگ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ریلیجیس ہیں. کیا تنازع کیا ہے آخر؟ تنازع یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ IS نے اس کی وہ رسپانسبلٹی لی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو JUIF ہے، ان کا موقف ہے جی 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 جی، کہ ظاہر ہے ظاہر ہے. JUIF جو ہے یہ بہت ہی ان کے یہ منافق تنظیم ہے. یہ تو کہہ رہی ہیں کہ ہم اسلام پسند ہیں، ہم اسلام کو لانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہر حکومت میں ہوتے ہیں، چاہے وہ مذہبی پارٹی کی حکومت ہو، چاہے وہ سیکولر کی ہو. تو یہ صرف اور صرف منافقت پر بیس ایک پارٹی ہے جو صرف اور صرف اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرتی ہے. پاکستان کے اندر ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہم ان کے بچوں کو، ان کے فیملی افراد کو، ان کے پارٹی ورکرز کو اسی طرح ماریں گے. تو ان کا موقف تو یہ ہے. اور اگر آپ دیکھ بھی لیں تو وہ یہ جو دہشت گردی ہے یا جو طالبانائزیشن، جسے اس دہشت گردی کو ہم ریاستی طور پر جب مجاہد کہتے تھے اور جہاد کہتے تھے اور مجاہدین کہتے تھے اس زمانے میں، تو اس میں JUI کا بہت بڑا رول ہے. JUI نے اس کو بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اب وہی لوگ ہیں جو کبھی IS میں جاتے ہیں، تو کبھی طالبان میں ہوتے ہیں، تو کبھی کیا. یہ ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ ان کو یہی ٹریننگ دی گئی ہے. اب یہ ان کے ساتھ، ان پارٹیوں کے ساتھ، خاص کر JUIF کے ساتھ کافی قریب رہے ہیں یہ لوگ، اور ان کو پتا ہے کہ JUIF جو ہے، یا مولانا فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے، وہ کس چیز کے لیے سیاست میں ہے. آپ کو یہ پورے پاکستان کو پتا ہے، اور ان لوگوں کو تو بڑے نزدیک سے پتا ہے. تو ان لوگوں کو بڑے نزدیک سے پتا ہے، تو ان کو ان کی اصلیت کا بھی پتا ہے کہ یہ اچھا، کس اب لیے سیاست کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے جس طرح میں نے انٹرو میں ہی کہا کہ 15 دنوں میں 5 دھماکے ایسے ہیں چھوٹے بڑے جو ہو چکے ہیں. اس میں FC پہ بھی حملہ ہو چکا ہے، پشاور پہ، خیبر کی مسجد اڑائی جا چکی ہے. کسی حملے کی تنظیم جو وہ ہے، وہ اسلامی جہاد نے جو ہے نا ذمہ داری لے لی ہے. آپ کی جو ظاہر ہے، اس پہ آپ نے ایک بڑا کام بھی کیا ہوا ہے، آپ کی نظر بھی ہے، آپ کی انفارمیشن بھی ہے. پاکستان میں کیا ہم ماضی کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا یہ کاروائیاں بڑھتی ہوئی خدا نخواستہ نظر آ رہی ہیں؟ یہ صرف ایک آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، یہ رک جائے گا معاملہ؟
دیکھیں اگر ہم آج سے 15-20 سال پہلے اور آج کی بات کریں تو اس میں بہت بڑا فرق ہے. جی ہو سکتا ہے کہ ریاستی طور پر ہمیں اس طرف لے جانے کی کوشش کی جائے، لیکن یہ بات میں آج آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے پختون بیلٹ کا جوان، تعلیم یافتہ جوان، بچہ، بوڑھا اور خواتین، یہ اب اس اسکیل کو کافی اچھی طرح سمجھ گئے ہیں. پختون بیلٹ میں جو آبادی ہے اس میں 90% آبادی ایسی ہے کہ وہ 20 سال پہلے کی آبادی نہیں ہے. ان لوگوں نے 20 سال میں ایک جنریشن جوان ہو جاتی ہے. جو بچے تھے ٹھیک وہ ہے. جوان ہو گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا ہے اور بڑے عجیب عجیب چیزیں دیکھی ہیں. تو اب آپ کا جو کوشچن ہے کہ ہم اس طرف ماضی میں جا رہے ہیں، تو اس دفعہ اگر ریاست یا جو ایلیمنٹس اس کو ماضی کے دور میں لے جانا چاہیں تو بھی نہیں جا سکتے. اس کی بڑی مثال آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جو سوات کے اندر ہوا. سوات میں جب 2006 میں جی یہ ڈرامہ جس کو اب سوات کا ہر فرد جو ڈرامہ کہتا ہے یا پختون بیلٹ میں جو ہے، کیونکہ یہ وہ ڈرامہ ہی تھا. تو یہ جو ڈرامہ آیا تھا اس ٹائم ان سوات کے لوگوں کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ طالبان جو دہشت گرد تھے، جو ابھی بھی دہشت گرد ہیں، ان کو دہشت گرد ہی سمجھتے تھے ٹھیک ہے. اور ان کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیرونی کوئی سازش ہے اور یہ وہ یا اس کو یہ اور آدھی آبادی اس کو یہ سمجھ رہی تھی کہ چونکہ یہ بڑے ریلیجس لوگ ہیں کہ یہ تو شریعت کے لیے آ رہے ہیں. تو بڑے طریقے سے ان کو ایف ایم ریڈیو کے تھرو ان کی ذہن سازی کرنی شروع کی گئی اور پھر 2007 میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھایا گیا اور پھر کھل کر سامنے آئے. تو اس ٹائم کسی کو پتہ نہیں تھا، ان اویئرنیس تھی، اویئرنیس بالکل نہیں تھی ہمارے لوگوں میں. تو پھر وہ درمیان میں تذبذب کا شکار ہو گئے اور وہ چاہتے تھے کہ فوج آئے. ہم بھی ان میں تھے کہ فوج آئے اور ان کے خلاف آپریشن شروع کرے. ٹھیک ہے. پھر وہ ایک الگ بات ہے کہ جب فوج آئی اور پھر ان کے جو آپریشن تھا وہ کتنا طول پڑ گیا. لیکن خیر آخر کار جو 2009 میں جو آپریشن کیا گیا، پھر 2009 کے آپریشن کے بعد جب یہاں پہ کرفیو کے نام پر، چیک پوسٹوں کے نام پر اور ان چیزوں، بم دھماکوں، ٹارگٹ کلنگ کے نام پر جو بہت بڑا 10 سال تک مسئلہ رہا، تو ان لوگوں نے ہمارے لوگوں کو، ہمارے جوانوں کو ایک سبق دیا، ان کو سکھایا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تجربہ جو ہے وہ سب سے بڑا جی لیسن ہے. جی بالکل تو ہمارے بالکل ساتھ جو بالکل. تجربات کی گئے ہم نے دیکھے. ٹھیک ہے. اب تو آج آخر میں نا سوات میں اس پہ بات کر لیں. اس پہ بھی بات کر لیں. یہ جو حالیہ لہر آئی تھی گزشتہ دنوں کہ وہ کسی کو کڈنیپ کر لیا تھا اور کسی کو جو نا کہا تھا کہ یہ کیا ہوا تھا، اس ساتھ یہ بھی کنٹینیو کیجیے گا. اسی کی طرف میں آ رہا ہوں. تو سوات کے لوگوں کو پتا چلا اور جب یہاں پہ دوبارہ ان لوگوں کو، ان ایلیمنٹس کو افغانستان سے لایا گیا پچھلی حکومت کے پالیسی کے تحت، جی انہوں نے ان کو اجازت دی اور وہ جب آئے یہاں پہ اور ان لوگوں نے جو کارروائیاں شروع کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑے اور اس کے لیے بہت بڑی فوج بھی آئی تھی، وہ ہم نے دیکھی تھی. تو ایک بہت بڑا کھیل یہاں پہ دوبارہ کھیلا جانے والا تھا. لیکن یہاں پہ خاص کر میں جوانوں کو داد دیتا ہوں اور ایجوکیٹڈ جوانوں کو، تو ان کو پتا چلا تو وہ پورے کے پورے یہاں پہ باہر نکل آئے، گلیوں میں، سڑکوں میں، چوکوں میں، اور انہوں نے تاریخی جلسے کیے اور انہوں نے جی. ایک بات کہی کہ دیکھیں اگر فوج یا سیکورٹی فورسز ان کے خلاف حرکت میں نہیں آئے گی اور ان کے خلاف حرکت مطلب ایکشن نہیں لے گی، تو پھر ہم ہیں یہ تو 3000 جو دہشت گرد ہیں یہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہم پولیس اور سوات کے لوگ ان کے لیے کافی ہیں. اور انہوں نے بہت بڑا ریزسٹ کیا، بہت بڑا جی ریزسٹ کیا، یاد ہے بالکل. کیونکہ جو ایلیمنٹس تھے انہوں نے بڑے طریقوں سے، بڑے مختلف طریقوں سے کام کرنا چاہا اور انہیں آخر کار پتا چلا تو وہ لوگ بھی چلے گئے. اب وہاں پہ جہاں پہ یہ لوگ آئے تھے وہاں پہ باقاعدہ پولیس چیک پوسٹیں ہیں، ہمارے اپنے لوگ بھی ان کو مانیٹر کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ پورے ہمارے ساتھ سب لائزان میں رابطے میں ہیں، جوان، بوڑھے، عورتیں، کہ دیکھیں اب بالکل نہیں چلے گا، کسی بھی نام پہ نہیں چلے گا. تو اتنا شعور آیا ہے ان لوگوں میں. اور اچھی بات یہ ہے کہ جو ایجوکیٹڈ کلاس ہے وہ سمجھ گئی ہے اور یہ جو ہمارے جوان ہیں وہ سمجھ گئے ہیں اور ان کو پھر وہ پالیسی ریورس کرنا پڑی
اور وہ طالبان بھی گئے اور پھر وہ جو سیکورٹی فورسز کے جو زیادہ جو مزید دستے آئے تھے وہ بھی واپس ہو گئے. اور اب ماشاءاللہ سوات کے اندر جو امن ہے، جو مثالی امن ہے، ہم اس پر خوش بھی ہیں اور ہم نے ارن بھی کیا. اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ جی جی باجوڑ کا ایک پریویس سابقہ ایم پی اے تھا، ایم این اے تھا، اس نے بہت بڑے جرگے میں باجوڑ میں یہ کہا کہ دیکھیں سوات کے لوگوں نے، سوات کے لوگ اب سمجھ گئے ہیں، انہوں نے خود اس کے خلاف ریزسٹ کیا، اور نہ تو طالب اور نہ دہشت گرد کی اب یہ اتنی جرت ہے کہ وہ آئے. اب آ بھی جائے تو ایک چھوٹا موٹا سا واقعہ یا کوئی انسیڈنٹ ہوگا، لیکن اس کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں انشاءاللہ. اور تو میں یہ آخر میں یہ اس کو کنکلوڈ کر دوں کہ آپ کی یہ بات کہ یہ ہم جو ماضی میں جا رہے ہیں، تو ماضی میں لے جانا ان ایلیمنٹس کے لیے، ان پالیسیز کے لیے بہت بڑا مشکل ہوگا پختون بیلٹ میں. اچھا، اب آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ جب تک ہماری یہ پالیسی رہے گی معاملہ نہیں سدھرے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ چلے پاکستان کو یا ریاست کو کیا کرنا چاہیے؟ افغان حکومت سے بات کرنی چاہیے، وہ تو کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کا معاملہ ہے، آپ خود سنبھالیں. دوسری صورت میں پاکستان دھمکی دے رہا ہے کہ اگر آپ نے بات نہیں مانی یا آپ نے اس کو نہیں روکا تو ہم آپ کے اندر گھس کے ماریں گے. کون سی پالیسی بہتر ہے؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اگر تو پاکستان نے یہ کارروائی کی تو ظاہر ہے اس کی تو بہت خراب نتائج نکل سکتے ہیں. دیکھیں بہت ہی سمپل بات ہے. جی جی ہماری ریاست مضبوط، اتنی بڑی فوج، اتنی مضبوط فوج، دنیا کی چھٹی 7ویں نمبر کی فوج ہے، اور جی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ان مٹھی بھر دہشت گردوں کو ایک ہفتے کے اندر اس کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں اگر یہ کرنا چاہیں. اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کو ایلیمینیٹ کر دیں. ہم سارے پاکستانی، ہم سارے لوگ ان کے ساتھ بیک پکڑے ہوں گے. اب اگر یہ چاہیں یہ پالیسی، کیونکہ پوری دنیا میں یہ پالیسی چل رہی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر یہ پالیسی یہ لوگ نہیں لائیں گے، یہ جو طالبان پرو طالبان پالیسی ہے، یہ اگر ان سے ریورس نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پختونوں کے اندر، بلوچوں کے اندر، اور اب پنجاب کے اندر بھی، سندھ کے اندر بھی اب ایک شعوری آگاہی آ گئی ہے، شعور آ گیا ہے. اور پھر وہ ان ہمارے جو سیکورٹی فورسز ہے، ہماری جو ریاست ہے، اس کے خلاف بہت بڑا ایک مسئلہ پیدا ہوگا جو کبھی بھی ہماری ریاست نہیں چاہے گی اور نہ ہم عوام چاہیں گے. تو یہ ایک پالیسی ہے. اور یہ جو دوسری پالیسی ہے کہ ہم اس کے اندر جا کے، تو بڑے بڑے سپر پاور نے یہ تجربہ کر دیا لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی. تو یہ جو جنگ ہے یا جو حملہ ہے، اس سے اور بھی مزید حالات خراب ہوں گے. یہ ملک پھر پورے ایک مسلسل جنگ میں اپنے آپ کو دھکیل دے گا. تو یہ پالیسی بڑی آسان ہے، اس میں جنگ کی بات ہی نہیں. ان کو پتا ہے، ان ریاستی اداروں کو، کہاں پہ طالب ہے، کہاں پہ دہشت گرد ہے، کہاں اس طرح روکنا ہے. بہت ہی طاقتور فوج ہے، بہت ہی آپ کو پتا ہے کہ کس طرح ہے. تو وہ دوسری پالیسی سے تو میں بالکل اتفاق نہیں کرتا. یہ پالیسی ہے کہ اپنے لوگوں کو میں اعتماد پیدا کریں، یہ لوگ ایکشن لیں، بارڈر کو سیل کریں، اور جہاں جہاں پہ بھی ان کے ٹھکانے اس کو ختم کریں، تو یہاں پہ امن آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کرے، ظاہر ہے اب ہم انتخابات کی طرف جا رہے ہیں، 2-4 دن میں نگران حکومت آ جائے گی، پھر ہم 3 مہینے بعد ہم عام انتخابات کی طرف جا رہے ہیں. ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ حملہ کیا ہی اس لیے کیا ہے کہ پاکستان میں امن و امان کے مسائل پیدا کیے جائے اور اس انتخابات کو تاخیر کی نظر کیا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا بھی کوئی ارادہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے لوگ اب چونکہ 20 سال سے اس جنگ و جدل اور اس دھماکوں میں رہے ہیں، ہم کبھی بھی اس سے ڈسکریج نہیں ہوں گے. ہم جب یہ الیکشن ہوں گے، ہمارے لوگ نکلیں گے، وہ الیکشن میں ووٹ بھی ڈالیں گے. اور یہ کیونکہ ہم ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ 20 سال ہو گئے جی جی ہمارے. جی جی. تو اب اگر کوئی دھماکہ ہو اور ہم گھروں سے نہ نکلے تو پھر تو زندگی نہ گزرے. تو یہ اگر ان کی پالیسی ہے تو یہ ناکام ہو جائے. اچھا، اب آخر میں اس پورے موضوع سے ہٹ کے آپ کی اس ایم فل مقالے کی طرف آؤں گا جو آپ نے ان بیواؤں پہ کیا ہے جو دہشت گردی کی نظر ہونے والے افراد کی بیگمات تھیں. کیا کوئی، اگر آپ ہمیں ان تاثرات کے بارے میں، ظاہر ہے وہ ایک پوری کتاب ہے، آپ پورا تو سے نہیں، لیکن آپ نے اگر اس کو سمرائز کرنا چاہیں ہمیں، تو کیا تکلیف، کیا درد، کیا غم، کچھ اگر آپ ہمیں آخر میں بتائیں اور پھر ہم اس کو اینڈ اپ کریں. دیکھیں وہ بہت جلدی کتابی شکل میں ہم اب اس کو پبلش کر رہے ہیں. وہ کیس سٹڈیز ہیں مختلف فیملیز کی، ان فیملیز کی جن کے مرد
دھماکوں میں شہید ہوئے ہیں، جو پولیس حضرات ٹارگٹ کلنگ میں دھماکوں میں شہید ہوئے ہیں، اور وہ فیملیز جن کے مرد غائب ہو گئے ہیں. دیکھیں فیملی کی بات کیس اسٹڈی دوں گا. ایک فیملی ہے کانجو کے اندر، ان میں جو 4 مرد تھے وہ مر گئے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف دھماکوں وغیرہ میں. اب ان 4 مردوں کی فیملیز ہیں 6 7 7 8 8 بندے، تقریباً 45 افراد ہیں. ایک گھر کے اندر 45 افراد ہیں، بچے جو خواتین ہیں بچیاں، ان کے ایک ٹائم کی کا کھانا جو ہے وہ ارینج کرنا ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اگر پڑوس میں بھی وہ پڑوس والے بھی ان کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن وہ مشکل ہے. اب یہ ذہن میں رکھیں. دوسری بات، ایک دفعہ ان میں ایک بچی بیمار ہو گئی، اس کا آپریشن تھا، تو مسجد میں لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان ہوا کہ دیکھیں ان کے لیے پیسے چاہیے، تو لوگوں نے پیسے جمع کیے. اب اگر آپ کو یہ میں بتا دوں کہ ایک فیملی جو 40 بندے ہیں، خواتین ہیں، ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، ان کے بچوں میں جو احساس کمتری وجود میں آ رہی، جو ریاست کے خلاف جو ایک غبار پیدا ہو رہا ہے، وہ جب بڑے ہوں گے تو کیا کریں گے؟ نمبر 1، یہ لوگ اپنے کھانے اپنے رزق کے لیے کیا کریں گے، یہ علاج کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ ان سے پتہ کریں. یہ ان لوگوں کی کیس سٹڈیز ہے. ریاست نے ان کو بالکل چھوڑ دیا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی مدد ہو رہی ہے لوکل حوالے سے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ریسرچ میں یہ ہے کہ یہ بچے، ایک میں نے اسمپشن دیا ہے، ایک ہائپوتھیسس ہے کہ یہ بچے جن کے باپ والد یا جو والد ہیں وہ جو مرد ہیں وہ ختم ہو گئے، ریاست کے سامنے یہ ہو بڑے، اور ان کی تعلیم کا کوئی کچھ نہیں ہو رہا، ان کی ریہیبلیٹیشن کا کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ بڑے ہوں گے تو یہ ریاست کے خلاف ہی کھڑے ہوں. اور وہ ہم نے دیکھ بھی لیا کہ پچھلے 2-3 سالوں میں وہ بچے جن کے مرد یا جن کے باپ، جن کے والدین وہ یا تو مسنگ ہے یا مارے گئے ہیں یا وہ دھماکوں میں مرے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے وہ بڑے ہوئے اور وہ انتقام لے رہے ہیں، وہ ٹارگٹ کلنگ میں شامل ہے، وہ بم دھماکوں میں شامل ہے. تو ریاست کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ جو فیملیز جو متاثرین ہیں، جن کے ہاں مرد نہیں ہیں، ان کے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، ان کے جو روزگار دیں، ان کو اپنے ساتھ گلے لگائیں تاکہ ان میں یہ بے چینی نہ بڑھے اور آئندہ مستقبل میں ان کے ساتھ یہ ریاست کے خلاف نہ ہو اور یہ انتقامی کارروائیوں میں شامل نہ ہو، کیونکہ یہ بہت زیادہ فیملیز ہیں، یہ ہزاروں میں فیملیز ہیں، یہ سینکڑوں میں بھی نہیں ہے. تو یہ جنگ کے اور دہشت گردی کے یہ ان اثرات پر میں نے لکھا ہے، اور ان میں نے 20-25 فیملیز کو کیس سٹڈیز کے طور پر لیا. ہر فیملی کی الگ الگ سٹوری ہے، بچے کی الگ ہے. اچھا، ان کے ساتھ جو ہیراسمنٹ ہوتی ہے معاشرے میں، آپ کو پتا ہے اگر ایک گھر میں 8-10 خواتین ہیں، اس میں مرد نہیں ہے، وہ رات کو کتنی انسیکیور محسوس کرتی ہے، اور وہ کرتی ہوں گی کیونکہ اس معاشرے میں تو آپ کو پتا ہے پھر ہیراسمنٹ ہوتی ہے. ان کو رزق دینے کے لیے بھی ہیراسمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ ہر کوئی بندہ تو فرشتہ نہیں ہوتا ہے. وہ تو خواتین کو دیکھ کے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں پھر کیا ہوتا ہے، ریاست نے اس کو چھوڑ دیا ہے. معاشرے میں بڑے برے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر، سماجی طور پر ان کے ساتھ جو برا ہو رہا ہے، ان سے ایک اور بم بن رہا ہے بچوں میں، اور وہ بم بھی پھر پھٹے گا تو پھر اسی معاشرے کے اندر پھٹے گا. تو یہ میرے اس ریسرچ کا پورا ایک جو ہم کہتے ہیں ہائپوتھیسس. آپ کی یہ ساری انسائٹس کا، ان سٹوریز کا، ان اپنی ایکسپرٹیز کا بیان کرنے کے لیے فضل خالد صاحب بہت شکریہ. ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے وقتوں میں اس پوری جو آپ نے اتنا کام کیا ہے اس پر مزید بات کریں آپ سے، اور مزید جاننے کی کوشش کریں کہ اس پورے معاشرے میں لوگ کیا سوچتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں. تو آپ سے انشاءاللہ پھر رابطہ ہوگا فضل خالد صاحب. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو ویری مچ ٹائم دینے کا اور مجھے اپنے پروگرام میں بلانے کا. تھینک یو.